ویلکم بیک فرام دا بریک. اور خالد بھائی ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے کندھا پیشانی سے یہ تیز اپن ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. کورٹ میں کیس تھا, میں پیشی کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں ایک بیچارہ غریب چیخ چیخ کے رو رہا تھا جج صاحب کے آگے. وہ پتہ کیا رو رہا تھا کہ اس نے علاقے میں کچھ لوگوں کو پانی دیا جا کے, تو ٹینکر مافیا نے اس کو گولیاں مار دی اور اس بعد اس کو اریسٹ بھی کروا دیا. اس کا پرچہ بھی میں بھگت کے آ رہا ہوں, پورا دیکھ کے آ رہا ہوں اس کا کیس. آپ لوگ اتنے سال حکومت کرنے کے باوجود, پیپلز پارٹی اتنے سال حکومت کرنے کے باوجود لوگوں کو عزت کے ساتھ پانی نہیں کر دے سکی. ہم دے سکیں بھائی, آپ کیوں کہہ رہے ہم نہیں دے سکے؟ پانی کے دونوں بڑے منصوبے ایک فاروق ستار نے شروع کیا, ایک کمپلیٹ کیا, دوسرا شروع کیا, اور ایک مصطفیٰ کمال نے پائپوں میں نہیں آیا نا, نہیں پائپوں میں آیا تھا نا, ڈسٹریبیوشن لگی ہوئی تھی, آتے ٹینکر ہی تھے. نہیں اس وقت نہیں لگتے, ٹینکر مافیا بعد میں شروع ہوئی اس شکل کی. کراچی میں پانی کا بحران تو رہا ہے, اس لیے رہا ہے کہ جب آپ کراچی کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے پراپرلی, اس شہر میں 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتی ہے. ہمارے رونے پیٹنے شور مچانے سے بڑی مہربانی کی گئی کہ اس کی 2 کروڑ تک تو آبادی پہنچائی نا, تو بحران تو رہے گا. آپ نے اگر 3.5 کروڑ روپے 3.5 کروڑ لوگوں کو گنا نہیں یہاں پر, چاہے وہ کے پی کے سے آئے ہوئے ہوں, چاہے بلوچستان سے آئے ہوئے ہوں, چاہے پنجاب سے آئے ہوں, اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہوں, آ کے یہاں رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ گن کے بتا دیں کہ یہ اتنے لوگ کے پی کے ہیں, اتنے بلوچستان کے ہیں, اتنے پنجاب کے ہیں, اتنے اندرون سندھ کے ہیں, رہتے اس شہر میں, تو پانی ان کو چاہیے یہاں پر. تو اچھا, اور پھر یہ ٹینکر مافیا کون لوگ چلا رہے ہیں, ان کا تعلق کیا کراچی سے؟ مجھے کیا پتا, آپ بتائیں گے نا. کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کیا ہے؟ میں تو 2013 سے واپس آ رہا ہوں, ایک ہی مسئلہ ہے کہ چور اور سپاہی دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. قانون نافذ کرنے اور قانون توڑنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. تو شہر میں امن کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بلکہ تعلق اس شہر میں رہنے والے کا بھی تعلق اس شہر سے نہیں, وہ کمائی کے لیے آتا ہے یہاں پہ, اون تو کرتا نہیں ہے نا. اگر آپ لوگ اون کر لیں سارے رہنے والے اس شہر کو, تو شہر کی کایا پلٹ جائے. اچھا, ہم تو میں تو ساروں کی بات کر رہا ہوں, میں صرف ایک کی تو بات نہیں کر رہا. جن کو مستقل طور پہ رہنا ہوتا ہے, ابھی بھی یہ شہر میں آپ نے دیکھ لیا, اس شہر میں اور دوسرے تیسرے بڑے شہروں کے درمیان بہت گیپ کم ہو گیا کاؤنٹنگ کی وجہ سے. حالانکہ مائگریشن ساری یہاں ہو رہی ہے, اربنائزیشن ساری یہاں ہو رہی ہے, تو پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے کس چیز میں, جو ہزاروں ارب روپے ابھی جمع ہوئے نا. دکھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں یہ بادر آباد آیا ہوں, پورے شہر میں جہاں مجھے لگتا ہے لیاری پھیر رہا ہوں میں. اچھا, بڑا اچھا ہوا کہ اس دفعہ میئر بھی کراچی کو پیپلز پارٹی کا آ گیا. میئر بھی ان کا, وزیر اعلیٰ ان کو بھی ہے. ہمارا میئر تو شور مچا سکتا تھا, شکایت کر سکتا تھا, غلط یا صحیح, اختیار نہیں ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ کو کس سے اختیار لینا ہے؟ سارے اختیار تو آپ نے جو 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی, وہ ایکومولیشن آف پاور بن گئی ہے. یہ ریاستیں بن گئی ہیں, ان کے جو اختیارات ڈیوالو کیے گئے ہیں, اس سے پاکستان کی سوورنٹی کو خطرہ نظر آتا ہے. پولرائزیشن بڑھائی ہے اس نے, اور ڈیولوشن نہیں کہاں ہوا ہے. وہ اختیارات ان کے پاس سے جو وفاق سے صوبے کو ملنے تھے, تو صوبے کو اپنے پاس سے وہ اختیارات کو ڈیوالو کر کے 3rd tier آف گورنمنٹ میں دینا تھا. اچھا, نکلتے ہیں تھوڑا سا ایم کیو ایم سے, اوپر آتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو ڈینٹ آپ کو پی ٹی آئی نے ڈالا تھا, آپ اس کو ابھی تک فل نہیں کر سکے ہیں. آج بھی ایم کیو ایم کے اپنے گھروں میں پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی ہیں. جی بالکل ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ پاس کوئی ابھی فارمولا نظر نہیں آ رہا. ویسے اچھا ٹھیک ہے, 2 باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ میں ایک بات کئی بار کہہ چکا ہوں, یہ موجودہ بحران 24 کے الیکشن کا نہیں ہے, یہ موجودہ بحران 18 کے الیکشن کا ہے. 18 کا الیکشن پوچھ لیجئے تمام اعداد و شمار لگانے کے جنہوں نے نتیجے ادھر ادھر کیے, ان سے بھی پوچھ لیجئے. ایم کیو ایم کے پاس جو متحدہ ایم کیو ایم تھی, 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم تھی, جس کے جاہ و جلال تھا, اس کو جتنے ووٹ پڑتے تھے اس سے کم و بیش اتنے ووٹ ایم کیو ایم کو پڑے تھے. سیٹوں میں اتنا بڑا فرق تھا. وہ مجھے لگتا ہے کہ آخری 1-2 دن کے اندر طے کیا گیا, کیونکہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی کو کہ نواز شریف صاحب آخری وقت میں الیکشن سے پہلے آ جائیں گے اور سیدھا جیل جائیں گے. تو کیلکولیٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ پنجاب کس طرح ریئیکٹ کرے گا. تو یہ آخری دنوں میری بدگمانی ہو میری طرف سے غلط, آخری وقت میں طے کیا کہ ان یتیموں کی سیٹیں نکال دی جائے تاکہ وہ حکومت بن سکے. پھر بھی نہیں بن سکی, پھر بھی ہمارے ہی 7 ووٹوں کی ضرورت پڑی. تو یہ جو بعد میں کراچی کا آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ایک لہر چلی ہے جس سے پنجاب بھی متاثر ہوا ہے اور کراچی بھی ہوگا. اب کراچی میں آپ کے پروگرام کی شاید اتنی مدت نہیں کہ میں بتا سکوں پہلے کیا ہے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ پہلے پنجاب کے ووٹ جو تھے یہاں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, وہ شاید نون کو پڑھتے ہوں,
اور بلوچوں کے نوٹ ان کی پارٹیوں کو پڑتے ہوں، پختونوں کو ووٹ ANP کو پڑتے ہوں گے، تو یہ ووٹ ڈیوائڈ ہو جاتے تھے. عمران خان صاحب کا اتنا کارنامہ تو ہے کہ یہ ووٹ جو تھے جو MQM کے نہیں تھے وہ ایکیومولیٹ ہو کے ان کو پڑھنے شروع ہوئے، اور جو لہر چلی ہے اس میں بھونگا. یہ لہر اب اترنی شروع ہو گئی ہے اور یہ اترتی چلی جائے گی. اچھا MQM ہو سکتا اپنے ووٹ کھو گئی ہو، لیکن کسی اور نے بھی گین نہیں کیا ہے. کسی نے میں دیکھ رہا ہوں مذہبی جماعتیں تو گین کر رہی ہیں. TLP نہیں رہ گئی نا اس طرح. جماعت اسلامی تو گین کر رہی ہے. کوئی گین نہیں کیا. وہ تو آپ مانیں گے نہیں لیکن وہ کر رہی ہے. اس لیے نہیں کیا نا کہ اب دیکھ لیجئے نا، جماعت اسلامی کو اب کی بھی ہماری خیرات پہ یہ ملی ہیں نظامت جو علاقائی تھی، اور جو آپ کے وہ بنے تھے نا احمد اللہ، اس لیے بنے تھے کہ MQM نے بائیکاٹ کیا تھا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے اس وقت کی MQM اور تھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں تھے نا تو ووٹ لے لیتے نا. MQM کو جو 2005 میں ووٹ پڑے تھے اور ابھی جو ان جماعتوں کو MQM کی عدم موجودگی میں پڑے تھے، MQM کا ووٹر گھر بیٹھا رہ گیا. ان کو 3% تو ووٹ پڑے ہیں جس کی بنیاد پہ بنے ہی ہے. MQM کو شاید اتنا پڑھنا تھا تو شرم سے ہی دوبارہ استعفے دے دینے چاہیے تھے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تحریک انصاف کے بارے میں اس وقت کہا تھا ایک TV پروگرام میں کہ شاید تحریک انصاف اس عدم اعتماد کی اس سے نکل سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف بچ سکتی ہے. تو انہوں نے پوچھا تھا کیا عمران خان بھی؟ میں نے کہا مشکل لگتا ہے. تو یہی والی صورتحال ہے ابھی تو. لیکن بہرحال ہمیں اور عمران خان صاحب میں بڑا فرق ہے. ان کا ڈومیسائل اتنا کمزور نہیں جتنا ہمارا ہے. یہ تو ہے، ہماری طرح وہ یتیم نہیں، یہ میں مان لیتا ہوں. ہماری طرح یتیم نہیں. یہ حرکتیں آپ لوگوں نے کی ہوتی تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. تو تھوڑی سی ناراضگی ہے، کوئی دشمنی نہیں ان سے. تو انہوں نے جو لائن کراس کی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور تو PTI کیا تو ہے ایک زمانے میں، آپ لوگوں نے بھی کیا. کیا اب وہ لائن آپ لوگوں نے بھی نہیں کراس کی، ایسی بات نہیں ہے. جب میجر کلیم والا واقعہ ہوا ہے، دوسرے ہوئے ہیں، تو لائن تو کراس ہوئی تھی نا. وہ الگ بات ہے کہ آپ فوراً سمجھ گئے اس کو. تو ہاں پھر وہ اس کو پھر آپ سے الگ سے بیٹھ کے بات کریں. ہم نے کی ہے یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کیا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مصنوعی طور پہ جو اضافہ ہوا تھا وہ شاید واپس آئے. تحریک انصاف کے آنے کو میں اچھا وہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اس میں ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی آیا. لیکن تیسرا ایلیمنٹ تھا نہیں. میں خان صاحب سے کہتا تھا کہ اس پارٹی میں صرف نہ تجربے کار آپ ہی ہیں، ورنہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ کئی جماعتوں کا تجربہ ہے، کئی حکومتوں کا تجربہ ہے. تو آپ وہی لوگ جو اسٹیٹس کو کے خدا ہیں، وہی خاندان، وہی جاگیردار، وہی سجادہ نشین، وہی پڑھنے پھونکنے والے اور لیفٹ کے بھی بنے ہوئے، وہ سارے لوگ یہ یعنی آدھے لوگ پیپلز پارٹی کے، آدھے مسلم لیگ کے، آدھے مشرف صاحب کے ساتھ والے وہی بیٹھے تھے نا. تو آپ کیسی تبدیل لاتے؟ میں نے کہا آپ نے اگر 13 کے الیکشن میں مڈل کلاس کے لوگوں کو کھڑا کرواتے، آپ الیکشن ہار جاتے تو 18 کے شاید جنوینلی جیت جاتے. تو پیپلز اگر PTI کو اسی طرح رہنا ہے جیسے کہ تھی ابھی تو اس کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی مستقبل نہیں. اگر اسی طرح رہنا ہے. اگر واقعی کوئی تبدیلی لانی ہے تو میں خان صاحب کی موجودگی میں اسمبلی میں کہہ چکا ہوں، لاگے بٹھائے نا. کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے. ہم مڈل کلاس کے لوگ. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی اتنی پابندی کبھی بھی الطاف حسین پہ نہیں رہی جتنے ہم پہ رہی ہے. الطاف حسین کو ہٹانے کے بعد ہم لوگ بہت سیریس فائنینشیل کرائسس میں تھے، ایک ایسے وقت میں جب اپرچونٹی ہمارے سامنے کھڑی تھی. خان صاحب کے دور میں پاکستان کی سیاست کے جمعہ بازار میں سینیٹر کی قیمت 74 کروڑ تک پہنچی. ہمیں بھی 2 ریاست مدینہ بنا رہے تھے نا، ہمارے پاس 2 سینیٹر ہمیں پہنچا دیتے. یہ آپشن تھا ہمارے پاس بھی تھا. 25 بھی لگاتے تو 50 کروڑ میں تو ہمارا 1 سال کا مسئلہ 1.5 سال کا مسئلہ حل ہو جاتا. ہم نے کیا ہم نے ایک ڈبل MA کی بھی اسکول ٹیچر کورس سلیکٹ کیا. ان کو ہمیں 2 ٹکٹ دینی پڑی، ایک سینٹ کی اور دوسری جہاز کی. اور فیصل صداری بھی کوئی اپر کلاس کے نہیں ہے. ان 2 لوگوں کو سلیکٹ کیا. اس کا مطلب ہے ہمارا ابھی بھی مڈل کلاس کے لوگوں کو پہنچانے کا جو وہ ہے وعدہ، نہ وعدہ تھا نہ دعویٰ تھا، لیکن جو کوششیں تھے وہ جاری رہیں گی. اگر ساری سیاسی جماعتیں یہ کام کریں تو پاکستان میں پھر وہ لوگ ایوانوں میں پہنچ جائیں گے جنہوں نے بس میں لٹک کے سفر کیا ہوگا، جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم حاصل کی ہوگی،
جنہوں نے کبھی لائن میں لگ کے بالٹی میں پانی بھرا ہوگا. ہمارے لیے بڑا آسان، سیاست کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی کی سیاست کے مروجہ جو تقاضے ہیں اس سے ہم آہنگ ہو جائیں، تو حالات ویسے ہی رہیں گے.